السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اچھی چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے جنوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کیسے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بنایا، اور جنوں کی مادہ غالب آگ کے شعلوں سے ہے اور انسانوں کی مادہ غالب مٹی سے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو کب اور کیسے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن بنایا، اور بدھ کو فرشتوں کو بنایا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پہلے اس دنیا میں جنوں کو بھیجا گیا تو وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ دنگے اور فساد پھیلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتے اتارے۔ تو ایک دور شیطان جنات کا بچہ کھڑا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ اس کے جو باپ تھے وہ اس دنگے میں مارے جا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بہت سمے پہلے اس دنیا کے بننے سے بھی پہلے ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی تھی جو آگ سے بنی تھی، اس کا نام تھا جن۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، سورہ رحمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ انسانوں کو تو مٹی سے بنایا گیا، لیکن جن وہ آگ سے بنے تھے، بنا دھوئیں والی گرم آگ سے۔ جنوں کی پیدائش انسانوں سے بہت پہلے ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی تھی کہ وہ اس کی عبادت کریں اور نیک رہیں، اس کی مخلوق میں امن بنائے رکھیں۔ لیکن پھر ہوا کچھ ایسا جس نے کائنات کی تصویر بدل دی۔ جنوں میں ایک تھا ابلیس۔ وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اتنا نیک اور گیانی کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، پھر بھی اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ اسے اونچا درجہ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے حکم سے نافرمانی کی۔ وہ مسلمان تھا، نیک تھا، اللہ کا بندہ تھا، لیکن پھر ایک امتحان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک مخلوق بنائی، انسان، اس کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی اس میں گھمنڈ آ گیا، تکبر، اور یہی گھمنڈ اس کی بربادی کا پہلا قدم بنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تو باہر نکل جا، تجھ پر میری رحمت نہیں، تو رند شاپت ہے۔ اس دن سے ابلیس بن گیا شیطان، اور اس نے قسم کھائی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تب سے آج تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ شیطان ہر انسان کو بہکانا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جن، شیطان اور انسان یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، ہدایت دی، اور یہ ذمہ داری دی کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کرے۔ شیطان کبھی نیک تھا، مسلمان تھا، لیکن گھمنڈ اور نافرمانی نے اسے برباد کر دیا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے سبق ہے، گھمنڈ سے بچو، اللہ کی بات مانو اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کیا میں اس انسان کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ یہی تھا اس کا پہلا گناہ، تکبر، اور اسی تکبر نے اسے بنایا مردود۔ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ اتر جا، تو یہاں سے نکل جا، تو اب ہمیشہ کے لیے لعنت والا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے محبت مانگی، قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور اکثر تجھے شکر گزار نہیں پائیں گے۔
یہ تھا ابلیس کا چیلنج، اور آج بھی ہر پل ہر وقت وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بول دو، ایک بار ہی تو ہے، گناہ تو چھوٹا ہے، توبہ بعد میں کر لینا۔ لیکن یاد رکھنا، ابلیس صرف وسوسہ دیتا ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر روز ہر پل ہمیں چننا ہوتا ہے، حق یا باطل۔ پھر میں اس کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں کر پائیں گے۔ ابلیس سے بچاؤ کا صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، ورنہ ابلیس ہمیشہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔